إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سال بھر کے ایام میں سب سے افضل ایام کون سے ہیں؟ وہ سب سے افضل ایام کہ جن میں کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس عمل کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر ہوتا ہے. وہ کون سے ایام ہیں؟ میں دوبارہ یہی سوال کرتا ہوں، سال بھر کے ایام میں سب سے افضل ایام کون سے ہیں کہ جن میں کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، ذکر اذکار ہوں، دعا ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، وہ اللہ رب العزت کو ایک تو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے باقی پورے سال کی نسبت، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے پورے سال کی نسبت، اور تیسرا یہ کہ اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے پورے سال کی نسبت. وہ ایام کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں ہو کہ وہ ایام رمضان المبارک کے ہو سکتے ہیں، یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو سکتا ہے. نہیں میرے عزیز بھائیوں، وہ ایام یہ ہیں جو کل سے شروع ہوئے ہیں، یکم ذو الحج سے، اور یہ 10 ذو الحج تک رہیں گے. ذو الحج کا یہ پہلا عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ باتیں جو میں نے ابھی کی ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ باتیں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کی. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس عشرہ اولا کی، ذو الحج کے پہلے عشرہ کی باقاعدہ قسم کھائی. اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں سے مراد راتوں کے ساتھ دن بھی ہیں، یعنی ان 10 ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح بہت سارے مفسرین کے کہنے کے مطابق ان 10 ایام سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 ایام ہیں. اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رات کی بھی قسم کھائی، اللہ نے دن کی بھی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے سورج کی بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ اس لیے کھاتا ہے کہ اس چیز کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان 10
ایام کی قسم کھائی ہے، تو جب اللہ کے نزدیک یہ ایام بہت ہی عظیم الشان ہیں، بہت ہی عظیم المنزلت ہیں، بہت ہی قدر و منزلت والے ہیں، بہت ہی فضیلت والے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان ایام کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے عام ایام آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ ایام بھی روٹین کے مطابق آئیں اور چلے جائیں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لہذا ہمیں ان ایام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان ایام کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ، دنیا کے تمام ایام سے سب سے افضل ایام جو ہیں وہ ذو الحج کے پہلے 10 ایام ہیں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایام ہے یہ رمضان کے ایام سے بھی بہتر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کے ایام سے بھی بہتر اور افضل ایام ہے یہ دن، یہ جو اس وقت چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان جیسے 10 دن اگر فی سبیل اللہ گزارے جائیں تو کیا وہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب، 10 ایام جو فی سبیل اللہ گزارے جائیں وہ بھی فضیلت کے اعتبار سے ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی کتنی فضیلت ہے، لیکن اگر فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے 10 دن گزارے جائیں تو وہ ایام بھی ان ایام کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ الا رجل عفر وجهه فی التراب، ہاں اگر ایک بندہ فی سبیل اللہ گیا اور اس نے جا کے اپنا مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ ورنہ اگر ایک بندہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں 10 دن کرتا ہے، اس کا یہ عمل بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ان ایام کے اندر کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ 10 دن فی سبیل اللہ گزارے ہوئے جو دن ہوں گے ان سے بھی وہ عمل جو ہے وہ افضل ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اور احادیث بھی شامل ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في 10 ذی الحجہ، وہ عمل جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پاکیزہ ہوتا ہے اور جس کا اجر سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اس خیر کا عمل ہوتا ہے جس کو انسان اس ذی الحج کے عشرے کے اندر کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس سے زیادہ صریح اور اس سے زیادہ واضح احادیث کون سی ہو سکتی ہیں اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2 رکعت اس عشرے کے اندر پڑھیں اور 2 رکعت آپ نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر پڑھی، کون سی 2 رکعت افضل ہے؟ یہ 2 رکعت جو آج آپ نے پڑھی اس عشرے کے اندر یہ افضل ہے یا وہ 2 رکعت افضل ہیں جو آپ نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر پڑھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت افضل ہیں جو آپ نے اس عشرے کے اندر پڑھی۔ اسی طرح آپ نے جو صدقہ ان دنوں کے اندر کیا اور ایک وہ صدقہ جو آپ نے رمضان کے دنوں کے اندر کیا، کون سا افضل ہے ان دنوں میں سے؟ وہ صدقہ جو آپ ان دنوں کے اندر کریں گے وہ افضل ہوگا اس صدقے سے جو آپ رمضان کے دنوں کے اندر کریں گے یا جو رمضان کے دنوں کے اندر آپ نے کیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، ایک ختم قرآن اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں اور ایک وہ ختم قرآن جو آپ نے رمضان کے دنوں کے اندر کیے، تو وہ ختم قرآن افضل ہے یا وہ ختم قرآن جو رمضان کے اندر آپ نے کیا؟ یقیناً وہ ختم قرآن افضل ہے جو آپ ان دنوں کے اندر کریں گے۔ اسی طرح دعا ہے، اسی طرح ذکر اذکار ہے، اسی طرح باقی عبادات ہیں، ان عبادات کی فضیلت زیادہ ہے جو اس عشرے کے اندر آپ کریں گے، ان عبادات سے بھی زیادہ جو آپ نے رمضان کے دنوں کے اندر کی۔ اس لیے ان ایام کو آپ ہلکا مت سمجھیے، یہ بہت ہی عظیم ایام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس عشرے کے اندر ایک عمل کی طرف نشاندہی فرمائی کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں کے اندر آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں،
اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بڑائی کثرت کے ساتھ بیان کریں۔ تکبیرات آپ بار بار پڑھیں، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، راستے میں آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنی کمپنی کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے رہیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ عشرہ شروع ہوتا بازار میں نکل جاتے تھے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر بازار میں جو لوگ ہوتے وہ بھی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے، پورا بازار تکبیرات کی آوازوں کے ساتھ گونج اٹھتا۔ آج یہ ماحول ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ میرے خیال ہے کم ہی کوئی اسلامی ملک ہوگا یا کوئی ایسا شہر ہوگا، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر یہ ماحول نظر آئے گا۔ یہ ماحول ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کریں کہ یہ ایام کس قدر فضیلت والے ہیں اور ان ایام کے اندر انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر جو فریضہ اسلام ہے اس کی پابندی کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ احب ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، معنی یہ ہے کہ جو عمل میں نے اپنے بندے پہ فرض کیا ہے اس عمل کے ذریعے میرا بندہ اگر میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو سب سے زیادہ وہ اسی عمل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکے گا۔ اور وہ فرائض اسلام میں سے جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ دن اور رات کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ مردوں پر تو یہ لازم ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نمازیں ادا کریں، خصوصاً ان ایام کے اندر اس کی پابندی کریں، اور اسی طرح فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ پابندی سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی 12 رکعات پڑھتا ہے، جن کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان ایام کے اندر حجاج کرام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ یہیں گھر میں بیٹھ کر آپ مکمل حج و عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں گئے، لیکن آپ یہیں گھر میں رہ کر آپ مکمل حج و عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار نہیں، ان 10 دنوں کے اندر آپ بار بار وہ حج و عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ فرض نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر کے اندر وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور وہ فرض نماز کو پڑھنے کے لیے ہی آتا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو وہ فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھے گا تو اس کو مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ اور دن میں آپ کم از کم 5 مرتبہ آپ کو آنا ہے، اور بلکہ اس پر بھی ایک اور چیز جو انہی نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت آپ کو مکمل حج کا ثواب دے گا۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول، ذکر اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا اور تھوڑا سا بلند ہوا، تقریباً 12-15 منٹ گزر گئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ كَأَجْرِ حَجَّةٍ تَامَّةٍ کہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، صرف آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، جن کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، باقی اعمال ہیں تو کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، کہ میرا بندہ میرا تقرب نفل عبادات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا خالق و مالک اللہ جو رب العالمین ہے، اگر وہ آپ سے محبت شروع کر دے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت اگر حاصل ہو جائے، اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ کو فرائض اسلام پابندی سے ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے اندر بھی آپ کو اجتہاد کرنا ہوگا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس عشرے کے اندر جتنا اجتہاد کرتے تھے، اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جتنی محنت کرتے تھے عبادات کے اندر، اتنی محنت وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے. تو لہذا اس عشرے کے اندر ہمیں محنت کرنی چاہیے. کس چیز کے اندر؟ دنیا کو کمانے کی خاطر نہیں. وہ تو آپ نے جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، وہ تو چل رہا ہے آپ کا، وہ سارا سال چلتا رہے گا. لیکن یہ 10 دن تو پھر آپ کو پتہ نہیں ملیں کہ نہ ملیں. تو ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو جو بھی توفیق دے تھوڑا بہت عمل کرنے کی اللہ ہم سب کی وہ عبادات قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، یہ ایام بہت ہی عظیم ایام ہیں اور اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہیں. لہذا ان ایام کے اندر جہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بھی بچانا ہے، اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، برائیوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے. بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم دیدہ دلیری کرتے ہیں، جسارت کے ساتھ کرتے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ ہم ان گناہوں کو ہم پوری جرأت کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خصوصاً ہر وقت. ویسے تو اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان ایام کے اندر ان برائیوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے ان ایام کو گزاریں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، وہ شروع ہو چکے. پچھلا مہینہ بھی حرمت والا تھا، یہ بھی حرمت والا ہے، آنے والا مہینہ بھی حرمت والا ہوگا، پھر رجب کا مہینہ حرمت والا. ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ تم نے ظلم نہیں کرنا ہے. جانوں پہ ظلم کرنے کا معنی کیا ہے؟ گناہ نہ کرو، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو، اپنے خالق و مالک کی، اپنے محسن کی نافرمانی نہ کرو، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو. اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ اور گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. لہذا ان ایام کے اندر خصوصی طور پر گناہوں سے بھی بچنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام کے اندر اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اور اگر آپ کو زیادہ روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملتی یا آپ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 1 دن کا روزہ ضرور رکھنا ہے، اور وہ آئندہ جمعہ کا یعنی 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والتي بعدها، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ.
اللہ رب العزت کی رحمت کا آپ تصور کیجئے کہ آنے والے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1 سال پہلے آپ کو ایک عمل دے دیا، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ 14 گھنٹے کی یا تقریباً 14.5 گھنٹے کی آپ فاسٹنگ کر لیں، روزہ رکھ لیں آپ، اس کے ساتھ آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف اور آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان اعمال کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیو، آخری بات کہ ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، پچھلے گناہوں پر اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچے دل کے ساتھ سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے سامنے اشک ندامت بہائیں، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے شرمندگی کے اظہار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آپ ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تمہیں ان جنات کے اندر داخل فرما دے کہ جن جنات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سچی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے۔ یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہترین موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.